آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود ابراہیم پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کن کن ساتھیوں نے درود ابراہیم پڑھا؟ ہاتھ اٹھائیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو جو نعت پاک پڑھی گئی اس نعت پاک کی برکت سے بہت جلد مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج کا دن شہریان کولار کے لیے بڑی خوشی کا، مسرت کا ہے۔ صبح میں ایک مجلس، دوپہر میں ایک مجلس، عصر کے بعد بھی کچھ مذاکرہ، پھر مغرب کے بعد بھی یہ مجلس۔ ان مجلسوں میں ایمان کا، دین کا، شریعت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں 100% دین زندہ ہو جائے۔ اصل بیان انشاءاللہ ابھی شروع ہوگا چند لمحوں کے بعد۔ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر یوں سمجھیے، تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر بیان سننے کے لیے گویا کہ میں ماحول کو پاک صاف کر رہا ہوں۔ عنوان کیا آپ کے سامنے کہہ دیا گیا، گویا کہ وہ تمام گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا اور پاک و صاف ہو کر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے جن چیزوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا، ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوں گی۔ آپ ان چیزوں سے پاک ہوں گے، محفوظ ہوں گے، لیکن تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے میں رہنے والے نوجوانوں کو ان تمام گندگیوں سے بچانا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی اسلام کی فکر کرنا۔ جہاں علماء کی ذمہ داری ہے وہاں آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ ہوگا مختصر۔ انشاءاللہ جتنا جلد ہو سکے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ سنیں گے، سنیں گے۔ نیند کا غلبہ ہے، سنیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ادھر ادھر گئے بغیر، جیسے
خطیب لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اپنے عنوان کی طرف آنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں، پھر اپنے عنوان کی طرف. اس لیے میں ادھر ادھر گئے بغیر اپنے اصل مقصد کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں. سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری کے 36ویں پارے میں کتاب الرقاق، اس کے اندر پہلی روایت میری طرف توجہ کریں. میں نے حوالہ دیا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے علماء کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے. یہ گمراہی کا ذریعہ ہے. اگر کوئی اور اپنے سامنے بند کتابیں رکھ کر بیان کرے، دنیا کے اندر ہزاروں لوگ ایسے ہیں آنکھ بند کر کے ان کی باتوں کو مانتے ہیں. مانتے نہیں مانتے. انجینئر مرزا کا حال کیا ہے اور لوگوں کا حال کیا ہے؟ اپنے سامنے کتابیں بند کر کے رکھ کر بیان کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے ہزاروں لوگ مان لیتے ہیں. وہی آپ کے درمیان رہنے والے، آپ کی مسجدوں میں خدمت کرنے والے کسی کتاب کا حوالہ دے تب بھی اعتماد نہیں، تب بھی اپنے علماء پر بھروسہ نہیں. پھر کیا ہوگا؟ گمراہی کی طرف جائیں گے. سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری 26واں پارہ کتاب الرقاق پہلی روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ اپنے ہر بندے کو سینکڑوں کروڑوں نعمتوں سے نوازتا ہے. ہر نعمت دینے والا اللہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہزاروں کروڑوں نعمتیں اپنی جگہ. اس روایت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دو نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ اپنے ہر بندے، اللہ اپنی ہر بندی کو دو نعمتوں سے ضرور نوازتا ہے. لیکن لوگوں کا حال، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، غریبوں کا، مالداروں کا، ہر ایک کا حال یہ ہے وہ دو نعمتوں سے غفلت میں، ان نعمتوں کا کوئی احساس نہیں، غفلت کا شکار ہو گئے. آج کے زمانے میں اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنے عقائد کی حفاظت کی فکر کا احساس ہی نہیں ہے تو پھر یہ دو نعمتوں کا احساس کہاں ہوگا؟ تو اکثر لوگ یہ دو نعمتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے شہید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا،
الصحہ، سب سے پہلی نعمت صحت، صحت کا ملنا، تندرستی کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس آج ہمارے دلوں میں نہ رہا۔ یہ صحت کو خراب کرنے والی ہزاروں چیزیں، ہزاروں دوائیاں، ہزاروں کھانے پینے کی چیزیں دنیا میں، بازاروں میں، میڈیکلوں میں اور گلیوں میں اور بند کمروں میں بیچی جا رہی ہے۔ ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنی صحت برباد کرنا، اپنی صحت تباہ کرنا۔ آج نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ 25 سال 30 سال نکاح ہوا، چند ہفتے نہیں گزرتے بیوی کی طرف سے شکایت، یہ میرے لائق نہیں ہے۔ آپ سمجھ جائیے اشارہ، یہ میرے لائق نہیں ہے۔ یہ صحت تباہ کیوں ہو گئی؟ یہ تندرستی برباد کیوں ہو گئی؟ ان چیزوں کا استعمال کر کر کے آج کا نوجوان اپنی صحت تباہ کر رہا ہے۔ نوجوان تو نوجوان، 10 سال 9 سال 11 12 سال کے بچے اتنی چھوٹی سی عمروں میں ان چیزوں کا استعمال کر کے بالغ ہونے سے پہلے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی جوانمردی، اپنی صحت تباہی بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ماں باپ کے اندر ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں اور ان کے نگرانوں کے اندر کوئی احساس نہیں۔ صحت تباہ ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ گندی چیزیں، حرام چیزیں، ناپاک چیزیں استعمال کر کے آج ہماری قوم کے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ صحت کا احساس نہیں۔ جائیے ہسپتالوں میں، جائیے میڈیکلوں میں، جا کر دیکھیے سگریٹ، پان پارک، ہنس، بیڑی کا استعمال کرنے والے، گانجا، شراب، افیون، نشہ والی چیزوں کا استعمال کرنے والے، ان کا منہ دیکھیں، ان کا چہرہ دیکھیں، ان کے دام دیکھیں، ان کی زبان دیکھیں، ان کا حال دیکھیں۔ کم سے کم آپ کا اعتماد بخاری پر نہ رہا، مسلم پہ نہ رہا اور حدیث کی کتابوں پہ نہ رہا۔ کرنا ضرور چاہیے۔ میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے آپ سے یوں کہہ رہا ہوں، علماء کی باتوں پر اگر آپ کا اعتماد نہیں ہے تو جائیے اپنی قوم کے نوجوانوں کو پکڑ کر میڈیکلوں میں لے کر جائیے، دکھائیے ان کے چہرے، ان کے دانت، ان کے رخسار دکھائیے۔ کوئی کینسر میں مبتلا، ان کے جبڑوں کو کاٹ دیا گیا، زبان کو نکال دیا گیا، دانتوں کو نکال دیا گیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ رات کے اندھیروں میں اپنے منہ میں یہ نشہ والی چیزیں رکھ کے یہ سونے والے، یہ سگریٹ کا استعمال کرنے والے، یہ گانجا شراب کا استعمال کرنے والے، ان کی کڈنیوں کا حال کیا، ان کے معدے کا حال کیا، ان کے فلاں اعضاء کا حال کیا۔ جا کر دکھائیے، دیکھ کر سبق کو حاصل کریں، عبرت کو حاصل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا 1400 سال پہلے، الصحہ، اللہ اپنے ہر بندہ، اللہ اپنی ہر بندی کو یہ نعمت دیتا ہے۔ احساس نہ ہونے کی وجہ سے یہ حرام چیزوں میں مبتلا ہو کر صحت برباد کر رہے ہیں۔ میرے
میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچائیے. یہ استعمال کر کے کیا مل رہا ہے؟ نہ دنیا کا فائدہ، نہ قبر کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں. مسلم شریف کی روایت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا. نوجوان، جو بچے، جو قوم کے ہمارے نوجوان جو اپنے انہی بچپنے میں یا جوانی میں یا بڑھاپے میں یہ چیزوں کا استعمال کرنے والے، شراب پینے والے، گانجا مارنے والے، نشے کی چیزیں استعمال کرنے والے، آج کا ماحول کیا چل رہا ہے؟ انجیکشن دیا گیا کہ لے لو اور اپنی کیفیت میں رہو. انجیکشن لینے والے تاکہ اپنے آپ میں وہ نشہ پیدا ہو. کیا کیا دوائیاں، ٹیبلٹ آ گئی جن چیزوں کے استعمال کرنے سے ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا میری امت کا جو فرد ان چیزوں کا استعمال کرے، شراب ہو یا گانجا یا افیون ہو یا دوائیاں یا انجیکشن، جو بھی چیزیں جن چیزوں سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ چیزوں کا استعمال دنیا میں کرنے والوں کیا ملا؟ آخرت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ بغیر توبہ کے مر کے چلے گئے. شراب پیتا رہا، توبہ نہ کی، مر گیا. گانجا مارتا رہا، توبہ کیے بغیر مر گیا. اور یہ سگریٹ، یہ افیون، یہ پان پارک، یہ نشے والی چیزیں استعمال کرتا رہا، کرتے کرتے بغیر توبہ دنیا سے مر کے چلا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا نعت پاک میں جس مدینے کا تذکرہ آپ اور میں سن رہے تھے، وہ مدینے میں رہنے والے صاحب روضہ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر تو جنت میں بھی چلا جائے، جنت کی شراب طہور سے تجھے محروم کر دیا جائے گا. جنت میں کبھی جنت کی شراب طہور پینے کے لیے تجھے نہیں دیا جائے گا. جہاں امام مسلم نے، ترمذی نے یہ روایت نقل فرمائی، اس روایت کی شرح میں علماء نے بیان فرمایا اگر یہ پینے والا اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں بھی چلا جائے، جنت کی شراب طہور پینے کا جذبہ اور شوق اور ارادہ اور خیال اس کے دل میں نہیں ڈالا جائے گا، کبھی سوچا نہیں ہوگا مجھے یہ پینا چاہیے. اللہ یہ خیال، یہ تصور اس کے دل سے نکال دیں گے. جنت کی شراب طہور سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا. نوجوانوں، دنیا کی شراب پی کے آخرت کی شراب طہور سے محروم ہو جانا کتنی بڑی بدبختی ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ حرم مکہ گیا، 1 مہینہ رہا، 10 دن رہا، 15 دن رہا، پھر حرم مدنی آیا، مدینے میں چند دن رہا، واپس کولار آیا، یوں کہنے لگے مکے میں رہا، مدینے میں رہا، لیکن اللہ کی قسم ایک قطرہ زمزم کا میں نے نہیں پیا. آپ سوچئے جب کوئی بندہ کہ یوں کہہ دے، آپ کا بھائی آ کر یوں کہہ دے، آپ کی بہن آ کر یوں کہہ دے، مکے میں رہے، مدینے میں رہے،
زمزم کا ایک قطرہ استعمال نہ کیا، محروم ہو کے کولار واپس آ گیا، آپ کیا کہیں گے؟ اور کیا کہیں گے؟ عورتیں کیا کہیں گے؟ سوچئے جنت میں بھی چلا جائے، شراب پینے والے، گانجا مارنے والے، نشہ اور چیزیں استعمال کرنے والے میرے نوجوان بھائی، کل قیامت کے دن اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں بھی چلا جائے، جنت کی شراب طہور سے تجھے محروم کر دیا جائے گا، پھر کیا ملا؟ وہ شراب طہور استعمال کرنے کے لیے، وہ نعمت کو پانے کے لیے دنیا میں توبہ کرنا ہوگا، نشہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ میرے نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ایک صحابی نے عرض کیا شراب کے تعلق سے، آپ نے بیان فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ جو بندہ، آج کا ماحول ایسا، کتنی عورتیں ہیں جو عورتیں بند کمروں میں نشہ والی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، آپ کو احساس نہیں؟ گھر کے اندر رہنے والے ماں، باپ، بہن بھائیوں کو بھی احساس نہیں، میرے گھر کی چار دیواری میں رہنے والی فلاں عورت ان چیزوں میں مبتلا، میرے گھر کی چار دیواری میں رہنے والا میرا 12 سالہ، 13 سالہ، 10 سالہ بچہ، میرا 17 18 سالہ نوجوان بالغ شدہ میرا بچہ ان چیزوں میں مبتلا، گھر والوں کو بھی خبر نہیں، گھر والوں کو بھی احساس نہیں، جبکہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ میری امت کا جو فرد دنیا میں یہ نشہ والی چیزیں استعمال کرے، چاہے وہ شراب کی شکل میں، گانجے کی شکل میں، ٹابلیٹ کی شکل میں، انجیکشن کی شکل میں، پیٹرول کی شکل میں، اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا دھواں لے کر، کیا کیا خوشبوئیں لے کر اپنے آپ کو نشہ پیدا کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے آپ نے بیان فرمایا میری امت کا جو فرد دنیا میں ان چیزوں کا استعمال کرے یہ جہنم میں جائے گا۔ مسلم ابو داؤد میں روایت آپ نے بیان فرمایا یہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں طینۃ الخبال اسے دیا جائے گا، یہ استعمال کیجئے، یہ پیجئے۔ صحابہ پریشان ہو کے عرض کیا وما طینۃ الخبال، یا رسول اللہ آپ بتائیے یہ طینۃ الخبال یہ کیا چیز ہے؟ میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سنیے، اپنی قوم کی نوجوان بچوں بچیوں کی فکر کیجیے، ان کو بچائیے، رات کے اندھیروں میں میدانوں میں جائیے۔ مجھے معاف کر دینا کولار کے نوجوانوں، درگاہ شاہی قبرستان ہو، عیدگاہ شاہی قبرستان ہو، محمد صاحب مکان قبرستان ہو، دیگر ہمارے قبرستان ہو، قبرستانوں میں جائیے، اندھیروں میں، تنہائی میں ہمارے نوجوان آپ کو نظر آئیں گے جن کے ہاتھوں میں بوتل ہوگا۔ قبرستان آخرت کو یاد کرنے کی جگہ اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کی جگہ، اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنے کی جگہ، قبرستانوں کا حال کیا بنا کے رکھا ہے؟ قبرستانوں میں شراب پینے والے، گانجا مارنے والے، نشہ لانے والی چیزوں کا استعمال کرنے والے، ارے اسی قبرستان میں تیری ماں بھی ہوگی، تیرا باپ بھی ہوگا،
تیری بہن بھی ہوگی، تیرا بھائی بھی ہوگا، تیرا کوئی اور رشتہ دار بھی ہوگا جو قبروں تلے وہ سو رہا ہے، ان کو دیکھ کر بھی تیرے اندر کوئی حیا نہیں، تیرے اندر کوئی شرم پیدا نہیں ہوئی، کوئی ڈر کوئی خوف تیرے دل میں پیدا نہ ہوا، پھر اور کون چاہیے، کون آنا چاہیے سمجھانے کے لیے؟ آج ماحول بنا کے رکھا ہے، علماء کہتے ہیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی ہمارے پولیس والے چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو کوئی بھی ہو، جب وہ لاٹھیاں لے کر آتے ہیں تب بھی سدھرنے کے لیے تمہارے چہروں پہ وہ تھوکتے ہیں، تب بھی سنبھلنے کے لیے سدھرنے کے لیے اپنی اصلاح کروانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ماحول بنا کے رکھا ہے میرے بھائیوں؟ آج کولار کا، میں صرف کولار کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہر جگہ یہی ماحول چل رہا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ چیزوں کا استعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے، طینۃ الخبال ان کو دیا جائے گا، پیجئے۔ صحابہ نے عرض کیا طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ بتائیے، آپ سمجھائیے۔ مدینے کو جانے کی تمنا کرنے والوں، خواہش کرنے والوں، وہی صاحب مدینہ، وہی صاحب روضہ گنبد خضرا میں آرام کرنے والے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا اہل النار، طینۃ الخبال یہ ہے جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے، الگ الگ عذاب ان کو دیا جائے گا، ان کے جسموں سے جو پسینہ نکل رہا ہوگا وہ پسینہ جمع کیا جائے گا۔ یہ شراب پینے والوں کو، یہ گانجا مارنے والوں کو، یہ نشہ چیزیں استعمال کرنے والے لوگوں کو دیا جائے گا، یہ پیو، دنیا میں تم نے شراب پیا، گانجا مارا، یہ کیا وہ کیا، اب یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے، اس کو پیجئے۔ میرے بھائیوں، آپ کسی محفل میں گئے، کیا ہو گیا بھائی؟ جو سوال تھا برابر کا، تو اگر آپ کسی محفل میں گئے، دعوت میں، اور بہترین بریانی، بہترین فلاں چیزیں اور میٹھا آپ کے پاس رکھ دیا گیا، آپ بیٹھ گئے، جو لا کے رکھ رہا ہے اچانک آپ کی نظر چلی گئی اس کے چہرے کا پسینہ کے چند قطرے وہ بریانی میں گر گئے، وہ سالن میں گر گئے، وہ میٹھا میں گر گئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ پھر کون ہے؟ وہ بریانی کھانے والا، وہ سالن استعمال کرنے والا، وہ میٹھا کھانے والا، ایک کھن پیدا ہو جائے گی، انکار کر دیں گے یہ بریانی مجھے نہیں چاہیے۔ کیا حال ہوگا؟ جہنمی لوگوں کے پسینے کو جمع کیا جائے گا اور یہ چیزیں استعمال کرنے والوں کے حوالے کیا جائے گا، یہ چیزوں کا استعمال کرو، یہ پینا بھی حرام، یہ بیچنا بھی حرام، یہ خریدنا بھی حرام۔ 1400 سال پہلے امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی میں روایت ہے، رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے بیان فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، خاص کر 4 چیزیں بیان فرمایا، شراب،
چیزوں کا بزنس کرنا، یہ 4 چیزوں کی تجارت کرنا، لین دین کا معاملہ کرنا اللہ نے، اللہ کے رسول نے حرام کر دیا۔ یہ شراب کا بزنس کرنا، لینا دینا، کاروبار کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کتنی عورتیں ہیں کہ بند کمروں میں راز میں رکھ کر چھپ کر یہ کاروبار کرنے والے، نشہ والی چیزیں اس کی تجارت کرنے والے، یہ پیسہ کمانے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ چیزوں کا بزنس کرنا، تجارت کرنا حرام ہے۔ جب اللہ نے حرام کر دیا، اللہ کے رسول نے حرام کر دیا، مگر ہمارے دل اثر لینے والے نہیں، ہمارے دل متاثر ہونے والے نہیں۔ پھر دیکھو کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان بند اور چھپ چھپا کے ان چیزوں کی تجارت کرنے والے، ایک دوسرے کو دینے والے، کیا ماحول چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرمایا جو شراب کا تجارت کرنے والا، گانجے کا بزنس کرنے والا، نشہ والی چیزوں کا بزنس کرنے والا، وہ ایسا ہے گویا کہ وہ سور کا بزنس کرنے والا ہے۔ کوئی اور ہے دکان کھول کر سور کو ذبح کر رہا ہے، لوگوں میں بیچ رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، جیسے وہ تجارت کر رہا ہے، یہ چیزیں بیچنے والا بھی اس کے برابر ہے۔ اتنا سننے کے باوجود ہمارے دلوں میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اپنے آپ کو بچائیے، اپنی قوم کے نوجوانوں کو بچائیے، یہ حرام ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ملک یمن کیا ایک شہر جہاں میں رہنے والا، وہاں فلاں شراب بنوائی جاتی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، بتائیے آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں جو نشہ والی چیز بیچی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے، کیا اس میں نشہ پایا جاتا ہے؟ وہ صحابی نے عرض کیا جی ہاں نشہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فنہاہ، فوراً منع کر دیا، یہ بنانا حرام، تیار کرنا حرام، تجارت کرنا حرام۔ وہ صحابی نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ انما اصنعوها للدوائی، یا رسول اللہ ہم تو شراب دوائی کے لیے بناتے ہیں، ہم وہ شراب دوائی کے لیے، علاج کے لیے ہم تیار کرتے ہیں۔ آج کتنے نوجوان جو ان چیزوں میں مبتلا، وہ یوں کہتے ہیں کیا کرنا، ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، گھروں کا ٹینشن، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، کچھ سکون پانے کے لیے، کچھ راحت پانے کے لیے یہ چیزوں کا ہم استعمال کر لیتے ہیں، راحت پانے کے لیے یہ چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ صحابی نے عرض کیا یہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ دوائی علاج کے طور پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا انہو لیسا بدوائن ولیکنہو داؤن، مسلم شریف کی روایت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے یوں بیان فرمایا دل کے کانوں سے سنو، وہ کوئی دوائی نہیں، وہ تو بیماری ہے۔ آج کہنے والوں ٹینشن میں مبتلا ہو گیا، اس لیے پی لیا، اس لیے کھا لیا، اس میں کوئی سکون نہیں، کوئی راحت نہیں، یہ کوئی دوا نہیں، یہ کوئی علاج نہیں، یہ تو ایک بیماری ہے، بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں ایک مرتبہ میری چھوٹی بچی بیمار ہو گئی، میں شراب ایک برتن میں ڈالنے لگی، اچانک اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر میں حاضر ہو گئے اور
اور سوال کیا ام سلمہ یہ کیا ہے؟ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بچی جو آپ سے نہیں ہے میرے پہلے شوہر سے ہے، یہ میری بچی بیمار ہو گئی، علاج کے لیے یہ شراب کا اتنا حصہ میں برتن میں ڈالی ہوں تاکہ پلاؤں اور علاج ہو جائے، بیماری دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ سن کر بیان فرمایا نوجوانوں آج یہی جواب دیتے ہیں کیا کرنا، ٹینشن میں ہے اور فلاں فلاں ہمارے دماغ پر سوار ہو چکا ہے، بوجھ پڑا ہوا ہے۔ کتنے ڈرائیور ایسے ہیں رات کے اندھیروں میں گاڑیاں چلانے والے، وہ یوں کہتے ہیں یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے ہمارا چالنا مشکل، ہمارا چلانا مشکل، مجبوراً یہ چیزوں کا استعمال کر کے ہم سواریاں چلاتے ہیں، کچھ مال کماتے ہیں۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، ان چیزوں میں کوئی علاج نہیں، کوئی راحت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ام سلمہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھا ہے۔ آج ہم حرام چیزوں میں شفا ڈھونڈ رہے ہیں، جب پیتے پیتے استعمال کرتے کرتے صحت برباد ہو گئی، میڈیکلوں، ہسپتالوں، ڈاکٹروں، بستروں کے حوالے ہو جائیں گے۔ تیری بیوی تیرے کام نہیں آئے گی، تیری ماں تیرے کام نہیں آئے گی، تیری اولاد تیرے کام نہیں آئے گی، ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جا کر دیکھو لوگوں کا حال کیا ہے، اپنے غیر کو غیر اپنے ساتھ دینے کے لیے، سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ تب احساس ہوگا کاش یہ چیزوں کا استعمال نہ کیا ہوتا، آج یہ نوبت نہ آتی۔ توبہ کرو، صحت کا خیال کرو، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نوجوانوں کی فکر کرو، محلے والوں کی فکر کرو، میدانوں میں جاؤ، قبرستانوں میں جاؤ، کالجوں میں جاؤ، نوجوان بچے بچیوں کی فکر کرو، ان کی صحت کی حفاظت، ان کی جوانی کی حفاظت ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی بات بیان فرمائی الصحہ، اور دوسری بات بیان فرمائی والفراغ، فرصت کا مل جانا، وقت کا مل جانا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آج میں فری ہوں، مجھے کوئی کام نہیں۔ یہ وقت کا فارغ ہو جانا، وقت کا مل جانا، فری ہو جانا کتنا بڑا، کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا بھی احساس نہیں۔ جا کر دیکھو رات کے اندھیروں میں نہیں، دن کے اجالوں میں، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں بھی راستوں میں بیٹھ کر اور نالیوں کے پاس بیٹھ کر، گندی گندی چیزوں کے پاس بیٹھ کر موبائل کا استعمال غلط کرنے والے ہاتھوں میں موبائل لا گیا، اسے مار، اسے مار، اسے مار، اسے مار، کس کو مار رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ پب جی گیم کھیلنے والے، ہزاروں موبائل میں گیم کھیلنے والے، تیرا وقت کہاں تباہ ہو رہا ہے؟ گندی نالیوں کے پاس، چوراہوں کے پاس، راستوں میں تیری زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ کاش تیرا یہ وقت اللہ کو منوانے میں، اللہ کی معرفت پیدا کرنے میں، قرآن کی تلاوت میں، شرم و حیا سیکھنے میں، اخلاق کے بنوانے میں، سیرت کو اپنانے میں، صحابہ کی تاریخ، صحابہ کی سیرت کے پڑھنے میں تیرا وقت گزر جاتا، تیری زندگی گزر جاتی، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا۔ یہ دو نعمتوں کا احساس اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ میری امت کے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے صحت کا خیال کرو، اپنے وقت کا خیال کرو، صحیح چیزوں میں استعمال کرو۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات میرے بھائیوں، یہ جو متحرک علماء ہیں، جمعیت العلماء
دیگر علماء، ان علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو، گمراہ نہیں ہوگے، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگے، غلط عقائد رکھنے والے لوگوں کے پہچانے میں آپ نہیں آئیں گے۔ اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنے عقیدوں کی حفاظت کے لیے ان علماء کا دامن تھام کے رکھیے۔ 1400 سال پہلے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کا دامن تھام کے رہو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعوت و تبلیغ سے تعلق، خانقاہوں سے تعلق، مدارس سے تعلق، علماء سے تعلق، اپنا رشتہ مضبوط رکھیے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے، آپ کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔